السلام علیکم۔ کتاب کا نام ہے چمپا اور یہ چھٹی جماعت کے لیے ہے اور یہ اس کا نیو ایڈیشن ہے۔ اس میں آج ہم کریں گے سبق نمبر 3، اسوہ رسول حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اب اس کی میں پڑھائی کرتی ہوں، بچے ساتھ پڑھیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ بیٹھے کھجوریں تناول فرما رہے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے کھجوروں کی گٹلیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے رکھنا شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر باقی سب نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب کھجوریں کھا چکے تو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے گٹھلیوں کے اس ڈھیر کی طرف اشارہ کر کے کہا، اوہ، علی نے کتنی کھجوریں کھائی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں کھائی ہیں، مگر آپ سب نے تو گٹھلیاں بھی کھا لی۔ ساتھیوں سے محبت اور ملنساری حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے بلند اخلاق کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ بشر کامل مکمل انسان جس پر خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، انسانوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، اس کی چند امثال ابھی اگر ذہن نشین ہو جائے تو ہمیں اپنے آپ کو تکبر سے بچانے میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے گھر والے، جن کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا رویہ مثالی تھا۔ بقول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو چہرہ مبارک پر مسکراہٹ ہوتی، آتے ہی سلام کرتے، گھر والوں اور خادموں کے ساتھ بہت خوش اخلاقی سے پیش آتے۔ گھریلو زندگی میں حصہ لینے، مثلاً بکری کا دودھ دو لینا، اپنے جوتے سی لینا، سودا سلف لے آنا، غرض خالی اور بیکار کبھی نہ بیٹھتے۔ یہ تمام کام حشاش بشاش رہتے ہوئے کرتے، کبھی کسی سے سختی سے پیش نہیں آتے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اپنے ساتھیوں کا بہت خیال رکھتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مصافحہ کرتے اور سلام میں پہل فرماتے تھے۔ زبان مبارک سے وہی بات فرماتے جس میں ثواب ملے۔ کوئی پردیسی آتا تو اس کی خبر گیری کرتے۔ ان سے جو بھی شخص ملنے آتا یا کہیں ملتا، ہر شخص کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے جس سے ہر شخص یہی محسوس کرتا کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو مجھ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اگر کوئی شخص بات کرنے بیٹھ جاتا تو جب تک وہ خود نہ اٹھتا، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نہ اٹھتے تھے۔ کوئی شخص اپنے خلق میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم جیسا نہ تھا، خواہ کوئی صحابی بلاتا یا گھر کا کوئی شخص۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اس کے جواب میں لبیک، حاضر ہوں فرمایا کرتے۔ اکثر اوقات خاموش رہتے، بلا ضرورت بات چیت نہ کرتے۔ جب گفتگو فرماتے تو اتنی صاف کہ سننے والا خوب سمجھ جاتا، نہ اتنا طویل کلام فرماتے کہ آدمی اکتا جائے اور نہ اتنا مختصر کہ بات ادھوری رہ جائے۔ کسی بات یا کسی کام میں سختی نہ فرماتے، نرمی کو پسند فرماتے۔ اپنے پاس آنے والوں کی بے قدری نہ فرماتے، کسی کی بات نہ کاٹتے۔ البتہ اگر کوئی بات شرع کے خلاف یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوتی تو اس کو روک دیتے یا وہاں سے خود اٹھ کر چلے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی بڑی قدر فرماتے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے معمولات اعتدال اور استقامت کے ساتھ ہوتے تھے۔ یہ نہیں کہ کبھی کسی کام کو کسی طرح کر لیا اور کبھی کسی طرح کر لیا۔ سب سے افضل حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے نزدیک وہ شخص ہوتا جو عام طور سے سب کا خیر خواہ ہوتا، اور سب سے بڑا رتبہ اس شخص کا ہوتا جو لوگوں کو مدد اور غم خواری کرتا۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی شجاع دیکھا، نہ مضبوط دیکھا، نہ فیاض دیکھا، اور نہ اخلاق کے اعتبار سے پسندیدہ دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سامنے جو شخص یک بارگی آ جاتا وہ مرعوب ہو جاتا، اور جو جاننے لگتا محبت کرنے لگتا۔ میں نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جیسا صاحب جمال صاحب کمال نہ پہلے کسی کو دیکھا اور نہ بعد میں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ترجمہ: اے صاحب جمال اور انسانوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نورانی چہرے سے تو چاند کو روشنی بخشی گئی ہے، جیسا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعریف کا حق ہے، ایسی تعریف ممکن نہیں۔ خدائے ذوالجلال کے بعد حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہی سب سے بڑے ہیں، اور یہی مختصر بات ہے۔ خاص الفاظ پہ آ جائیں تو سب سے پہلے ہے تناول، یعنی کہ کھانا کھانے کا عمل۔ آگے ہے خبر گیری، یعنی کہ دھیان رکھنا، مدد کرنا، معاونت کرنا۔ خلق، مخلوق، لوگ۔ مرعوب، کسی کے روب میں آ جانا۔ فیاض، سخی یا دریا دل۔ غم خواری، ہمدردی، غم گسار ہونا۔ سوچئے اور بتائیے، اسوہ رسول کسے کہتے ہیں؟ اسوہ رسول سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا بہترین نمونہ زندگی ہے، یعنی جس طرح آپ نے زندگی کے معاملات کو کرتے تھے یا جیسے زندگی گزارتے تھے، جو آپ کی تعلیمات تھیں، جو آپ کا رہن سہن ہے، اس کی پیروی کرنا اسوہ رسول کہلاتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو رحمت للعالمین کیوں کہتے ہیں؟ تو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو رحمت للعالمین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو تمام جہانوں، جنوں، انسانوں، جانوروں اور پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا۔ آپ کے اخلاق اور آپ کے رہن سہن سے پوری دنیا کو سیکھنے کا اور ہدایت کا موقع دیا گیا تھا، تاکہ صرف مسلمانوں کے لیے وہ پیغمبر نہیں تھے جو اللہ پاک کا پیغام لاتے تھے، بلکہ وہ اس کے علاوہ پوری دنیا کے لیے، جو پوری کائنات کے لیے، ہر کسی کے لیے وہ رحمت بنا کر اور ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، اور ان کی انہی تعلیمات پہ عمل کرنے پر دنیا کو سکون، امن اور ہدایت ملی ہے اور ملتی ہی رہے گی تا قیامت۔ مشق پر آ جائیں تو سبق کی بلند خوانی غور سے سنیے اور اس میں بیان کی گئی صفات مبارکہ میں سے کسی ایک کے بارے میں بتائیے۔ تو جتنی بھی ان میں بتائی گئی ہیں، جیسے وہ ان کا اخلاق سب کے ساتھ اتنا اچھا تھا، مدد کرتے تھے سب لوگوں کی، اور جو بھی چیز آپ کو بہت زیادہ کوئی اٹریکٹ کرے اس میں سے، تو اس کے بارے میں لکھیں۔ پڑھنا، سبق کو درست تلفظ اور فہم کے ساتھ پڑھ کر متعلقہ سوالات کے جوابات دیجیے۔ ہر طالب علم باری باری چند سطور پڑھے۔ گروہ بنا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ فی منٹ 70 الفاظ پڑھنے کا مقابلہ کیجیے، یعنی کہ اپنی جو ہے تھوڑا سا تیز کی جائے اس کو، ریڈنگ کو، پڑھائی کو، اس لیے یہ مقابلہ وغیرہ بتایا ہے۔ خاص الفاظ، سبق میں دیے گئے خاص الفاظ کے معنی کتاب میں دی گئی فرہنگ سے دیکھ کر کاپی میں لکھیے، تو آپ کی بک کے آخر میں بھی موجود ہے، ویسے بتا بھی دیے ہیں، تو آپ کاپی میں لکھ لیں۔ تفہیمی سوالات، پہلا ہے معروضی سوالات، خالی جگہوں کو سبق کے مطابق درست الفاظ سے پر کیجیے۔
تو پہلا ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ بیٹھے کھجور تناول فرما رہے تھے۔ دوسرا ہے بقول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو ان کا چہرہ مبارک پر مسکراہٹ ہوتی۔ آگے تیسرا ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنی زبان مبارک سے وہی فرماتے تھے جس میں ثواب ملے۔ چوتھا ہے لبیک کا مطلب حاضر ہوں ہے۔ پانچواں ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے معمولات اعتدال اور استقامت کے ساتھ ہوتے تھے۔ دوسرا ہے مختصر جواب کے سوالوں کے مختصر جوابات لکھیے۔ پہلا ہے بشر کامل سے کیا مراد ہے؟ بشر کامل سے مراد یہ ہے کہ مکمل انسان۔ دوسرا ہے بقول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ تو بقول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے سلام کرتے تھے۔ تیسرا ہے کیا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم گھریلو زندگی میں حصہ لیتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے جی، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم گھریلو زندگی میں حصہ لیتے تھے۔ اگلا ہے گھر والوں کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا رویہ کیسا تھا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم گھر والوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے۔ پانچواں ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نزدیک سب سے افضل کون سا شخص ہوتا؟ تو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نزدیک سب سے افضل وہ شخص ہوتا جو عام طور سے سب کا خیر خواہ ہوتا۔ تفصیلی جواب کے سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ پہلا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی شجاع دیکھا، نہ مضبوط دیکھا، نہ فیاض دیکھا اور نہ اخلاق کے اعتبار سے پسندیدہ دیکھا۔ اگلا سوال ہے دوسرا، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے ساتھیوں کا بہت خیال رکھتے تھے، کیا آپ بھی اپنے ساتھیوں کا خیال رکھتے ہیں؟ مثال کے ساتھ اپنا جواب تحریر کیجیے۔ تو اس کا جواب آپ یہ دے سکتے ہیں کہ جی ہاں، میں بھی اپنے ساتھیوں کا خیال رکھتا ہوں، یا پھر رکھتی ہوں، جو لڑکی ہے تو وہ رکھتی ہوں۔ میرا کوئی دوست اگر اسکول سے چھٹی کر لے، اسکول نہ آ سکے کسی بھی وجہ سے، تو میں ان کے لیے جو اسکول کا کام ہے وہ نوٹ کر کے ان تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر میرے دوست کو پڑھائی میں کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو میں مدد کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر میرے کسی دوست کو یا میرے ساتھی کو کسی چیز کی ضرورت، جیسے قلم، کتاب، ربر، کسی بھی پینسل، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میں اس کو اس میں مدد کرتا ہوں، اس کے ساتھ وہ چیز بانٹ لیتا ہوں۔
ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آگے آپ چلیں تو سبق کو سننے، بولنا، سبق کو سننے پڑھنے کے بعد اپنے ساتھی کو درست تلفظ، اعتماد اور روانی کے ساتھ سبق کے جملہ نکات بتائیے۔ یہ بھی بتائیے کہ ان عادات مبارکہ کے بارے میں جاننے کے بعد آپ اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لانا چاہیں گے۔ تو اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب بچے آپس میں ڈسکشن کریں تو ان کے جو اسوہ رسول کے جو ہیں وہ مین، جیسے خوش اخلاقی، جیسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا شیئر کرنا، اور پھر ان کے ساتھ بات چیت کرنا، ان کو سمجھانا اور کسی بھی مشکل وقت میں ان کا مدد کرنا۔ اس کے علاوہ گھر میں بھی آپ کا جو اخلاق تھا وہ بہت اچھا تھا، سب کے ساتھ بہت پیار محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ اس کو ڈسکشن میں لا سکتے ہیں، اور یہ ڈسکس کر کے تو آپ اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں۔ آگے آ جائیں تو زبان شناسی، قواعد، لفظ کی قسمیں۔ حروف تہجی کو ملا کر لفظ بنائے جاتے ہیں جیسے پانی، درخت، گھر وغیرہ۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، کلمہ اور محمل۔ کلمہ وہ الفاظ جن کا مطلب سننے والے کی سمجھ میں آ سکے کلمہ کہلاتے ہیں، جیسے مثلا روٹی، حیدرآباد، کھیلنا وغیرہ۔ محمل وہ الفاظ جن کے کوئی معنی نہ ہو محمل کہلاتے ہیں، مثلا بات، چیت، دانا، دنکا، کوڑا، کرکٹ۔ اب اس میں بات تو ہے، چیت کیا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا، اسی طرح دانا جو ہے اس کا تو پتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، دنکا کیا ہوتا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا۔ تو یہ ان کو ایسے جوڑ دیا گیا ہے، تو بات چیت کہا جاتا ہے، دانا دنکا کہا جاتا ہے، کوڑا کرکٹ کہا جاتا ہے، حالانکہ کوڑا کا پتا ہے کرکٹ کچھ نہیں پتا۔ ان مثالوں میں خط کشیدہ الفاظ محمل ہیں، یہی میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ 5 کلمے لکھیے اور ان کے حروف الگ کیجیے۔ تو جیسے آپ کسی بھی چیز کو لے سکتے ہیں، جیسے اگر آپ کہیں کہ درخت ہے تو ان کے حروف الگ کرنے ہیں، جیسے آپ نے شروع کی کلاسوں میں چھوٹے تھے کیے، جیسے دال، پھر رے علیحدہ، پھر خے اور پھر تے، تو ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے لکھنا ہے۔ یعنی کہ 5 آپ نے ایسے لفظ لکھنے ہیں جن کو پھر آپ نے توڑ کے جوڑ توڑ کی طرح، تو ان کے حروف الگ الگ لکھنے ہیں۔ جیسے آپ نے درخت لکھ لیا، گھر لکھ لیں تو گاف ہے، پھر 2 چشمی ہے، پھر رے ہے، ان کو علیحدہ علیحدہ لکھنا ہے۔ اسی طرح آپ کھڑکی لکھ سکتے ہیں، کاف کو علیحدہ، ہے 2 چشمی، پھر علیحدہ، پھر رے، پھر کاف، پھر چھوٹی ہے، اس طرح 3 ہو گئے۔ چوتھا آپ لکھ لیں کہ کتاب، پھر آپ کاف لکھیں گے، پھر تے، پھر الف اور پھر بے، یعنی کہ ان کو پوری پوری شکل میں لکھنا ہے۔ پھر اگلے پہ آ جائیں تو پانی لکھ سکتے ہیں آپ، جیسے پے، پھر الف، پھر نون، پھر چھوٹی ہے، ٹھیک ہے۔ 5 ایسے الفاظ لکھیے جن کے ساتھ محمل بھی استعمال ہوتے ہیں، ان الفاظ کو جملوں میں بھی استعمال کیجیے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ کہیں گے چائے وائے، تو یہ اکثر استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح چائے کے ساتھ چے کی جگہ واو آ جائے گا تو چائے وائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جملہ آپ بنا سکتے ہیں کہ مہمانوں کے لیے چائے وائے کا انتظام کیا جائے۔ اس کے اگلا آپ لکھ سکتے ہیں روٹی ووٹی، تو بعض دفعہ روٹی شوٹی بھی کہتے ہیں، تو جو بھی آپ لکھنا چاہیں، روٹی ووٹی، کیا آپ نے روٹی ووٹی کھا لی ہے۔ اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ کام وام، بعض دفعہ ایسے استعمال ہوتا ہے کہ کام وام ختم ہو جائیں، تو آپ اپنا کام وام ختم کر کے کھیلنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ شور شرابہ، تو شور شرابہ کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں جملہ کلاس میں شور شرابہ نہ کیا جائے۔ 5واں آپ بنا سکتے ہیں سودا سلف، تو ابا جان بازار سے سودا سلف خرید لائے ہیں۔ لکھنا، سبق کے آخری اقتباس میں دیے گئے اشعار زبانی یاد کیجیے اور ترجمے کے ساتھ خوش خط لکھیے۔ 6 ہے، چھٹا ہے، سبق کے پہلے اقتباس سے املا کی تیاری کے بعد جوڑوں میں ایک دوسری کی املا لیجیے۔ اگلا سوال ہے 7واں، دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ حشاش بشاش، تو دادا جان کو دیکھ کر میرا دل
حشاش بشاش ہو گیا یا میں حشاش بشاش ہو گیا. اسی طرح خیر خواہ، تو ایک خیر خواہ حکومت اپنی عوام کا ہر طرح سے خیال رکھتی ہے. گفتگو، امی نے عمر سے کل دعوت میں خوب گفتگو کی. رتبہ، جتنا بلند انسان کا رتبہ ہوتا ہے اتنی ہی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں. اخلاق، اچھا اخلاق ہمیشہ کامیابی کا سبب بنتا ہے. سرگرمیاں، ایکٹیویٹیز، وہ تمام خوبیاں جو کسی انسان میں ممکن ہیں وہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات مبارکہ میں کمال درجے پر پائی جاتی تھی. اپنی جماعت کے طلباء کو 4 یا 5 گروہوں میں تقسیم کیجیے. دیے گئے عنوانات کے تحت کتب اور رسائل سے تحقیق کے بعد چھوٹے کتابچے بنائیے. جماعت میں پڑھ کر سنائیے، ایک دوسرے کو پڑھنے کا موقع دیجیے. کچھ دن بعد اسکول کی لائبریری میں رکھوائیے تاکہ تمام طلباء مستفید ہو سکیں. کتابچوں پر عنوانات کے ساتھ اپنے گروہ کے تمام طلباء کا نام ضرور تحریر کیجیے. تو یہ مختلف کتابچے بنائے، جیسے آپ ان کی خوبیوں کے بارے میں جو اسی سبق میں بھی دی گئی ہیں. اس کے علاوہ آپ پچھلی کتابوں میں، پچھلی بکس میں بھی اپنی اردو کی میں پڑھتے رہے ہیں، تو ان پہ ڈسکشن کر کے آپ اس کے علاوہ انٹرنیٹ سے، کتب سے، رسائل سے اپنے بڑوں سے ہیلپ لے سکتے ہیں. تو اس طرح چھوٹے چھوٹے بکلیٹس بنائیں، کتابچے بنائیں اور پھر اس میں لکھیں، اور تاکہ آپس میں ڈسکشن کریں. تو اس طرح اس بارے میں اور زیادہ آپ کی معلومات اکٹھی ہو جائے گی. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شجاعت اور بہادری. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ان کی بہادری کے بارے میں بات ہو سکتی ہے. سخاوت، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. دیانت اور امانت، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. صفائی اور لباس و آرائش، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. خوف خدا اور تقوی، تو آپ ان میں سے جو ہے ان ٹاپکس پہ بچے 5-5 6 بچوں کا گروپ بن کے، تو یہ اس ٹاپک پہ ایک ٹاپک لے لیں اور اس پہ پھر ڈسکشن کریں اور اس پہ معلومات حاصل کریں، بڑوں سے، انٹرنیٹ سے، کتابوں سے اور رسائل سے. آپ میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی کون سی عادات ہیں؟ آپ کون سی عادات اپنانے کی مخلصانہ کوشش کریں گے؟ کیجئے، ٹک کیجئے، یعنی کہ اس کو آپ نے بتانا ہے کہ کون سی کریں گے آپ، اس میں آپ صحیح کا نشان لگائیں گے. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے تھے. تو آپ کرتے ہیں، اب کرنا شروع کر دیں گے. آپ ان دونوں میں سے جو چوز کریں. سب کا خیال رکھتے تھے، آپ دیکھیں کہ آپ سب کا خیال رکھتے ہیں یا آپ رکھنا شروع کر دیں گے سب کا. تو آپ اس کے اکارڈنگلی دونوں میں سے ایک کو ٹک کر لیں. جیسے چلیں ہم اس میں ٹک کرتے جاتے ہیں، اب کرنا شروع کر دیں گے، اب کرنا شروع کر دیں گے. سب سے محبت کرتے تھے تو آپ کرتے ہیں، آپ ٹک کر دیں. آپ بہت خوش اخلاق تھے تو آپ بہت خوش اخلاق بننا چاہتے ہیں، سب کے ساتھ اچھے سے پیش آنا چاہتے ہیں، اب کرنا شروع کر دیں گے. اسی طرح ہمیشہ صاف ستھرے رہتے تھے تو آپ رہتے ہیں، تو آپ ٹک کر دیں. معاف کر دیا کرتے تھے تو آپ ٹک کر دیں کہ اب کرنا شروع کر دیں گے. تو یہاں پہ ہمارا یہ والا سبق ختم ہو گیا، سبق نمبر 3. تو آپ اس کی جو ہے باقی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے پلے لسٹ میں اس کے نام سے، چمپا کے نام سے پلے لسٹ موجود ہے. آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کو وہاں پہ آپ کو اس سے جو اگلے سب اسباق کی بھی مل جائیں گی ویڈیوز، اور جو حمد اور نعت والی ہے وہ ویڈیوز بھی آپ کو وہاں سے مل جائیں گی. تو آپ پلے لسٹ کھول کے ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں اپنی اسٹڈیز میں. تو اس سے اگلی ویڈیو ہم نیکسٹ ٹائم بنائیں گے. ابھی یہ ختم کر لیتے ہیں یہاں پہ. شکریہ.